تو کیا آپ دین کے ساتھ ساتھ کوئی دنیاوی کاروبار بھی کرتے ہیں؟ جی جی، ہمارا تینوں بھائیوں کا الگ الگ بزنس بھی ہے. پہلے ہمارا مشترکہ کاروبار تھا امبرائڈری کا، یہ جو کڑھائی ہوتی ہے اس کی مشینیں ہم نے لگائی ہوئی تھی. اس کے بعد ہم نے اپنا کاروبار الگ کر دیا، اور الحمدللہ اب ہم تینوں بھائی ہی پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے لاہور کے اندر جانا پہچانا جاتا ہے اور ایک اچھے لیول پہ کام ہوتا ہے. ماشاء اللہ، الحمد للہ. تو آپ کی اولاد کتنی ہے علامہ صاحب؟ الحمدللہ 6، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، 2 بیوی ہیں. ماشاء اللہ، 2 شادیاں آپ کی. جی جی، حل میں مزید یعنی کہ آپ مزید بھی کر سکتے ہیں. وہ تو اللہ جانتا ہے کہ وہ تو اللہ نے لکھی ہوگی تو ہو جائے گی. اچھا، زیادتی کیس میں ملزم کو نامرد بنانے والی یہ جو سزا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی مدح کا حیض اور بڑی اچنبے اور اچوبے کی بات ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. ہمارے معاشرے میں تو شاید یہ لفظ شاید اجنبی ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ریپ کی جو اصطلاح ہے وہ صرف مرد کے ساتھ خاص نہیں ہے. عورت بھی اس عمل میں ملوث ہو سکتی ہے. مثلا ایک بڑی عمر کی عورت ایک چھوٹی عمر کے بچے کے ساتھ اگر کوئی حرکت کر دی تو عورت کو نا عورت بنایا جائے گا. عورت کو کیسے نا عورت کیا کیا جائے گا؟ اس کا مطلب یہ عقل اور فطرت کے خلاف ہے. تو اسلامی قوانین فطری ہیں. یہ جو نامرد بنانا یہ فطرت کے خلاف ہے. بہتر حال یہ ہے کہ اس کو نامرد بنانے کی بجائے جو اسلام میں شرعی سزا ہے اس کو قتل کیا جائے، اس کو چوک کے اندر پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. اب یہ بتائیں کہ اگر عورت یہ بد عمل کر لیتی ہے تو بتائیں اس کو نا عورت کیسے بنایا جائے گا؟ تو یہ ایک مدح کا حیض بات ہے. جی جی جی، بالکل بالکل. علامہ صاحب، علامہ احسان اللہ زیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے چاہنے والوں نے کافی زیادہ کتابیں لکھی، تو کیا آپ بھائیوں نے بھی کوئی ایسی کتاب کوئی لکھی؟ ابو جان کے حوالے سے ابو بکر قدوسی صاحب کی 13 نقش قدم جو ہے میرے خیال میں وہ ایک بہترین کتاب ہے. اس کے علاوہ بھی متعدد کتابیں لکھی گئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، جو گوشے انہوں نے نہیں لکھے ان کے بارے میں گاہے بگاہے ہم تقریروں میں بھی ذکر کرتے ہیں اور کتابوں میں بھی اگر موقع ملا تو ضرور لکھیں گے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ان کے اوپر PhD کا مقالہ پورا لکھا گیا، ان کی زندگی کے ہر گوشے کو ایڈریس کیا گیا. ہاں، جو ان کی مختلف اوصاف ہے، محدثانہ اسلوب ہے یا فقہی اسلوب ہے، اس کے بارے میں اگرچہ زہرانی صاحب کا PhD کا مقالہ ایک اچھا مقالہ ہے، لیکن بعض پہلو اس میں ابھی بھی تشنا ہے. تو انشاءاللہ PhD لیول یا MPhil لیول کی اسٹڈیز ان کی زندگی کے اوپر ضرور ہونی چاہیے، اور اگر کبھی موقع ملا انشاءاللہ ہم بھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں گے. انشاءاللہ. سننے میں آتا ہے کہ علامہ صاحب خود فرماتے تھے کہ ایک میری بہت بڑی لائبریری ہے، اس طرح کی لائبریری پورے پاکستان میں نہیں ہے. تو کیا یہ ایسے ہی ہے اور وہ کس کے زیر استعمال؟ میرے خیال میں فرق کے موضوع کے اوپر آج بھی پاکستان میں اس سے بڑی لائبریری نہیں ہوگی، لیکن چونکہ وہ مطبوعات اب پرانی ہو گئی ہیں. وہ لائبریری الحمدللہ ابھی بھی لارنس روڈ ابتسام بھائی کا جو مرکز ہے، لارنس روڈ کا مرکز ابتسام بھائی اس کی ادارت اور مدیر وہ ہیں، اور اس کے سارے انتظام و انصرام وہ کرتے ہیں. تو یہ لائبریری لامحالہ طور پہ وراثتی طور کے اوپر بھی سب سے پہلے ابو جان ہی کا وہ مرکز تھا، ان کی بنیاد تو ادھر شفٹ ہوئی. تو وہ آج بھی ادھر قائم و دائم ہے، اور وہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ اب کیا گیا کہ جو مرضی آئے فرق کے موضوع کے اوپر. اس سے بڑی لائبریری پورے پاکستان میں شاید ابھی بھی نہ ہو. اگرچہ وہ مسودے کچھ پرانے ہو چکے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اسٹڈی کرنی ہوتی ہے، جو اصل نسخوں کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہ آج بھی آ کے وہاں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. اچھا، آپ کا جذباتی انداز کافی زیادہ ہوتا ہے، تو اکثر سننے میں آتا ہے کہ یہ جذباتی انداز کیوں ہے؟ مجھے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جب ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو پہچان ہی نہیں پاتے کہ آپ وہی ہیں کہ میں آپ کو جو ممبر پہ ہوتے ہیں. تو اس کا ایک میں مختصر سا یہ جواب دیتا ہوں کہ ہر وقت دھیمی گفتگو کرنا یا ہر وقت جذباتی گفتگو کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا. آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے آپ تقریر اس طرح نہیں کر سکتے، لیکن ممبر کے اوپر بیٹھتے ہیں جب آپ نے سنت رسول کے قریب تر گفتگو کرنی ہے. یہ لوگوں کا بڑا وہم ہے اور اشکال ہے، خاص طور پہ جو ایتھیسٹ اور ملحد لوگ ہیں نا، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مولوی چیخ کے بول رہے ہیں، اونچی بول رہے ہیں جذباتی. حالانکہ ان کو بدبختوں کو یہ علم نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور علماء اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہمارے باو اجداد نے جو احادیث سے میں ملا کہ رسول اللہ اس طرح درس اور واعظ دیا کرتے تھے کہ ان کی رگیں پھول جایا کرتی، چہرہ سرخ ہو جاتا، حتیٰ کہ وہ لوگوں کو ایسے ڈراتے تھے جیسے عذاب اس پہاڑ کے پیچھے. تو وہ جو جذباتی انداز آپ علماء کا دیکھتے ہیں، وہ خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کی کاپی ہے. اور جو دھیما اور پولائٹ انداز ہے، یہ بھی تبلیغ کا ایک اسلوب ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو الحمدللہ میں نے کبھی بھی ٹی وی کے اوپر اس طرح کا جارحانہ، ہاں آرگیومنٹ کے اندر، مکالمے کے اندر کئی دفعہ جارحانہ ہو سکتی ہے، لیکن میرا وہاں پہ رویہ مختلف ہوتا ہے، اور ممبر کے اوپر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ علامہ صاحب کے بیٹے اور علامہ ابتسام صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، تو آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا بیک گراؤنڈ ہے، اس پہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہرحال ایک فخر کی بات ہوتی ہے، لیکن اسلام میں نسب اور حسب کے اوپر فخر نہیں ہے. اصل تو انسان کا جو کامیابی کا دار و مدار تقوی کے اوپر ہے. انسان لاکھ کسی کا بیٹا ہو،
کامیاب تو وہی ہے جو قیامت والے دن جنت میں چلا گیا. مثال دے رہا ہوں, اگر میری وجہ سے 1000 لوگ جنت میں چلے جائیں, میں ہی نہ جاؤں تو میں ناکام ہوں, اور اگر میری طرف سے سارے جنت میں چلے جائیں, میں جنت میں چلا جاؤں تو کامیاب. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ حسب نسب کا انسان کو بیک گراؤنڈ کا بہت بڑا فائدہ ضرور ہے, لیکن صرف دنیا میں, اور وہ بھی چند لمحات کے لیے, چند معاملات میں. اور کئی دفعہ چلیں بات آئی ہے, کئی دفعہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوتا ہے, یہ بھی بتاؤں. ہاں کہ وہ سمجھ لیں کہ لوگوں کی توقعات بندے سے بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہیں پہلے سے. آپ بات سمجھ رہے ہیں. اور دوسری بات نیگیٹو امپیکٹ کے اور بھی کئی باتیں ہیں, چلے وہ تو ایک نجی بات ہے, نیگیٹو بھی ہوتا ہے, لیکن پازیٹیو یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس کا فائدہ ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر آخرت میں ہی بندہ ناکام اور نامراد ہو جائے تو اس حسب نسب کا کیا فائدہ. بے شک بے شک. علامہ صاحب کے اسٹیج اور آج کے اسٹیج, اس میں آپ فرق کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ زمین آسمان کا فرق ہے. ابو جان کی میں وہ صرف میرے والد نہیں تھے, یا میں ان کو ابو جان نہیں کہتا, وہ ہمارے لیے اہل حدیثوں کے لیے یا پوری جماعت کے لیے ایک قائد اور لیڈر بھی ہیں. آپ ان کی تقریریں آج بھی سنیں تو آپ کو ایک نیا ولولہ تازہ ملتا ہے, آپ کے جذبات جوان ہوتے ہیں, جینے کی امنگ اور بہادری دلوں میں پیدا ہوتی ہے. یہ ایک نیچرل سی بات ہے, ان کی تقریر دلوں سے خوف نکال دیتی ہے, یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا. تو آپ اس اسٹیج کی سنجیدگی, متانت اور وقار کا اندازہ یہ کریں کہ علامہ احسان اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یزدانی صاحب رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا محمد حسین شیخ پوری, مولانا عبداللہ شیخ پوری, کوئی ان میں سے ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو آپ کو سنجیدگی سے ہٹا. ہاں گفتگو کے دوران ایک ہلکے پھلکے جملے علامہ صاحب بھی بول دیا کرتے تھے, یزدانی صاحب بھی بول, ایک یہ جملہ بولنا کہ لوگوں کی اٹینشن میری طرف آئے اور لوگ ہنس پڑیں, یہ اس میں مذائقے کی بات نہیں ہے. لیکن جو پوری گفتگو ہوتی ہے وہ سنجیدگی کے اوپر مبنی ہے, وہ نچوڑ ہے, وہ مشن ہے, وہ نظریہ. اسی وجہ سے, اسی سٹیج کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پاکستانی معاشرے کے اندر اہل حدیث کو جو مقام و مرتبہ ملا, یہ اسی سٹیج کی اور اسی سٹیج کی سنجیدگی, متانت اور وقار کی وجہ سے. اور جہاں آپ نے یہ سوال پوچھا کہ آج کے سٹیج میں اس کا کیا فرق ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا سٹیج اہل حدیثوں کے وقار کو کئی جگہ کم بھی کر دیتا ہے بجائے بڑھانے کی لگے. سٹیج یہ ہوتا ہے کہ انسان کے مسلک کا چہرہ مورا ہوتا ہے, منہ متھا جس کو آپ پنجابی میں. تو اگر وہی وقار سے ہٹا ہوا ہو, تمسخر کا شکار ہو, گانے بجانے کے انداز ہوں, تو آپ اپنے مسلک کی کیا وہ کر رہے ہیں. اگر برسات بھی آتی ہے نعوذ باللہ, یعنی یہ دیکھیں یہ جو کلچر ہے, یہ جو کلچر ہے نوٹوں کا, ہم بریلوی بھائیوں کے اوپر یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ نعت کو گانوں کی طرح پڑھ رہے ہیں, اور آپ گانوں کی طرح پڑھتے ہیں, آپ کے اوپر لوگ نوٹ نشاور کرتے ہیں. اگر وہی کام ہم نے بھی شروع کر دینا ہے تو پھر ہمارا وہ اعتراض پہلا غلط تھا. جی بالکل, یا تو پھر ہم غلط تھے, پھر ان کے اوپر اعتراض نہ کرنا چاہیے, اور ہم ان کو یہ کہتے رہے. اور اللہ کے فضل سے یہ نہیں کہ ہماری بات کا اثر نہیں ہوا, ان کے اندر بریلوی علماء کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس کو کنڈیم کیا. انہوں نے کہا ہم اس بات کو مانتے ہیں. آج بھی جو سنجیدہ بریلوی علماء, میں آپ کو فراح دلانہ طور پہ یہ بات کہتا ہوں, وہ موسیقی کے خلاف ہیں, وہ بنگڑوں کے خلاف ہیں, وہ قبر کے اوپر سجدہ کرنے کے خلاف ہیں, وہ اس طرح کی خرافات کے خلاف بولتے ہیں. تو لیکن ان کی بات نمائندہ نہیں مانی جاتی. کیوں نہیں مانی جاتی؟ کیونکہ ان کا چہرہ موہرا وہ لوگ ہیں جو اس کام میں پڑے ہوئے ہیں. جی بالکل. تو اگر ہمارا چہرہ موہرا بھی یہ بن جائے گا, ہم لاکھ سنجیدگی کی بات کریں, لاکھ توحید کی بات کریں, پھر آپ کے اوپر بھی یہ ایلیگیشن لگے گا کہ آپ کا سٹیج بھی ایسا ہی ہے. جی میں پچھلے دنوں ایک گاڑی میں سفر کر رہا تھا, وہاں پہ ایک مجھے ڈرائیور کہنے لگا کہ میں جی بریلوی ہوں. تو اس پہ آپ ذرا کائنڈلی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نوٹوں کی برسات کی جاتی ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ تو اس طرح کے سوال آپ بریلوی خود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نوٹوں کی برسات جس کلچر اور جس معاشرے اور جس ماحول سے آئی ہے, آپ ہم سب جانتے ہیں. تو یہ وہ ماحول کو دینی ماحول میں وہی, اچھا یہ آیا بھی اسی طرح ہے کہ اگر لوگ معاذ اللہ طوائف کے اوپر پیسے پھینک سکتے ہیں تو ہم علماء پہ کیوں نہ پھینکیں. اور بھائی آپ نے موازنہ کرنا تھا تو آپ کسی اور چیز میں کر لیتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں جو عرف ہونا اس کا خیال رکھنا چاہیے. معاشرے میں یہ عرف ایک برے کام کی طرف ہے, تو اس عرف کو اسی کے ساتھ خاص کر دینا ہی بہتر ہے. یہ نہیں کہ آپ اس عرف کو اٹھا کے نیکی کی راہ میں ڈال دیں. ہاں اگر آپ نے دین کی خدمت کرنی ہے, آپ خفیہ طریقے سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ جو ہے انفاق کرنا جائز ہے, اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ اس طرح اعلانیہ انفاق کریں کہ جو ایک گندے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. یہ مناسب بات ہے. شاید بوریاں اس طرح بھری جا رہی ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے.
اور یہ بات میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ سنجیدہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ بھی اس کو کنڈم کرتے ہیں، تو ہم کیسے اس کی مذمت نہ کریں؟ آپ آج کل کے علماء کرام کو کیا ہے نصیحت کرنا چاہیں گے؟ میں تو ایک طالب علم ہوں، میں علماء کو کیا نصیحت کر سکتا ہوں، لیکن ایک درخواست یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء سے کہ اکثر اوقات جو میرے دوست احباب یا سننے والے جو گلہ کرتے ہیں نا علماء سے، وہ یہ کرتے ہیں کہ علماء صاحب اس عالم کی ہم نے ایک تقریر سنی، ادھر گئے وہی سنی، ادھر گئے وہی سنی۔ تو علماء کو ایک یہ اپنا انداز بدلنا چاہیے کہ وہ جب کسی علاقے میں جائیں، اگر انہوں نے وہاں پہ ایک تقریر کر دی بھی ہے تو وہ اس کو بدلیں، مطالعہ بڑھائیں۔ اور ایک بات بڑی اہم ہے علماء کے لیے کہ علماء جمعہ پڑھائیں۔ جب انسان جمعہ پڑھاتا ہے نا تو اس کا مطالعہ یہ نہیں ہو سکتا بندہ ہر جمعہ ایک پڑھا دے۔ جب آپ تیسرا جمعہ پڑھائیں گے ایک تو وہ تو آپ کو عوام ہی نہیں کھڑی ہونا، تو آپ کو لامحالہ مطالعہ کرنا پڑے گا۔ تو جب آپ کا مطالعہ وسیع ہو جائے تو آپ کو نئی تقریر کرنے میں دقت اور مشکل پیش نہیں آتی۔ تو علماء کو چاہیے کہ ایک ہی تقریر بار بار نہ کریں، نمبر ایک بات۔ نمبر دو کہ ہنسی مذاق اور چٹکلے ایک خاص حد تک ہی مناسب لگتے ہیں۔ ایک تقریر گھنٹے کی ہے، اس میں ایک دو تین دفعہ آپ نے کوئی مذاق کر لیا ٹھیک ہے، لیکن اگر پوری گھنٹے کی تقریر ہنسی مذاق کے اوپر مبنی ہے تو یہ مناسب نہیں۔ 55 منٹ کی تقریر، 5 منٹ کا خطبہ، ختم ہو گئی یہ تقریر۔ تو علامہ صاحب جب میں آپ کے پاس ادھر پہنچا تو میں نے آپ کو کال کی پہلے کہ جی ہم نے آپ کی ریکارڈنگ بھی جمعے کی کرنی ہے۔ آپ نے کہا جی بالکل، آپ بالکل کریں۔ مجھے یہ تھا کہ شاید آپ کا اپنا کیمرہ لگتا ہے آپ کی مسجد کا، تو شاید آپ منع کریں گے۔ تو اکثر علماء کرام ہمیں منع کر دیتے ہیں کیمرہ لگانے کی، یعنی کہ آپ کیمرہ نہ لگائیں، ہمارا کیمرہ لگتا ہے۔ اس حوالے سے میرے جو لڑکا میڈیا ٹیم کے ہیں، یہ بھی میں آپ کو چلے بات آپ نے پوچھ لی ہے تو میں بتا دیتا ہوں، وہی میرا چینل چلاتے ہیں، میں اس کا ذاتی طور پہ آنر بھی نہیں ہوں۔ اور میں نے ان کو منع کیا ہوا کہ اگر میری یا دین کی کوئی تقریر آپ نے اپلوڈ کی ہے وہ کوئی اور چینل اپلوڈ کرے، آپ نے اس کو سٹرائک نہیں کرنا، آپ نے اس کو بند نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مقصد دین کی تبلیغ ہے، اپنے ہی چینل کو پروموٹ کرنا نہیں ہے۔ تو میری طرف سے جو مرضی، آپ کو پتہ، آپ آئیں، کوئی بھی آئے، کبھی بھی جو بھی آیا، میں نے آج تک کسی کو نہیں روکا کہ میری تقریر ریکارڈ کریں۔ اور یہ ہمارے لیے فخر اور شرف کی بات ہے کہ لوگوں تک ہماری بات پہنچے۔ یہ جو مونوپولائزیشن ہے نا، میرا خیال میں یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ علماء کو اپنی جو اب ہمارے والد صاحب کی جو کتابیں ہیں، کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں فلاں چھاپ رہا ہے، فلاں چھاپ رہا ہے، ہم کہتے ہیں یار چھاپنے دو، ہمیں کیا مسئلہ ہے، ان کی بات لوگوں تک پہنچے۔ تو میری تقریر آپ نوٹ کریں، کوئی اور ریکارڈ کرے، جو کرنا چاہتا کرے، پھیلائے، ہمیں اس بات کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کی خاص وجہ یہ ہوتی ہے مونیٹرائزیشن، کہ یوٹیوب والے اب کچھ لوگ کچھ پیسے دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں اگر کوئی اور چلائے گا تو ہمیں پیسے نہیں ملیں گے، لیکن یہ میرے خیال میں کوئی موٹیو اچھا مناسب معقول نہیں ہے۔ بالکل بالکل دین کی تبلیغ کتنی کمائی ہو جائے گی؟ میں یہ بھی ویسے مجھے اس بارے میں اچھی طرح آگاہی نہیں ہے، میرے لڑکے وغیرہ بتاتے ہیں، لڑکے بتاتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک کمائی بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ بالکل کر رہے ہیں کچھ لوگ، ہاں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو کیمرے بند کروا رہے ہیں کچھ لوگ نہیں، مطلب کہ کچھ چینلز بھی جن کے سبسکرائبر 5 لاکھ کراس کر جاتے ہیں، میرے خیال میں ان کی کمائی اچھی ہوتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے۔ جی۔ تو شیخ آپ آخر میں عوام الناس کو کیا اہم پیغام دیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین سے جڑنا چاہیے، اور دین کی جو خاص بات ہے نا، وہ دین یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دین کو اپنانا اس طرح نہیں ہے کہ صرف میں نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا، ہاں یہ آپ نے اپنی ذاتی زندگی کو پاک صاف کر لیا، لیکن اس دین کو معاشرے کے اوپر غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اور اس کے اندر ہم لوگوں کا ساتھ دینا ہے۔ اس بارے میں علماء کا ساتھ دینا ہے کہ اسلامی سزائیں ملک میں نافذ ہوں، اسلامی قانون ملک میں آئے، اسلامی معیشت ملک میں آئے۔ یہ کیا منافقت ہے؟ رسول اللہ سے بڑی محبت ہے، لیکن رسول اللہ کے نظام سے محبت نہیں ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ تو شاید کرونا کی دوسری لہر پاکستان میں دوبارہ سے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دوبارہ اگر آپ کو مساجد پہ پابندیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کیا تیار ہیں اس کے لیے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں، مجھے تو میرے دوست جو اینکر ہیں ٹی وی والے، وہ کہتے ہیں یار یہ اینٹی کرونا مولوی آ گیا۔ تو میں تو پہلے بھی اللہ کے فضل و کرم سے مساجد کو ہم نے بند نہیں ہونے دیا، اور مساجد کے اندر نمازیں رہی، اور اللہ کے فضل سے ہمارا یہ موقف پورے پاکستان میں مانا گیا کہ مسجدوں سے کرونا نہیں پھیلتا۔ اس دفعہ جو دوسری لہر ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس دفعہ کرونا مسجدوں سے حکومت کی نظر میں بھی نہیں پھیل رہا ہے، اس دفعہ کرونا اسکولوں سے اور اپوزیشن کے جلسوں سے پھیل رہا ہے، اپوزیشن کے جلسوں سے پھیل رہا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں کرونا کا جو خوف ہے، اللہ کا شکر ہے کہ کم ہوا ہے، اور کرونا کے خوف کے کم ہونے کی وجہ سے امیونٹی بڑھتی ہے، بوسٹ اپ ہوتی ہے۔ اور ہم تو آپ کو پتہ ہے اس عقیدے کے منہج کے لوگ ہیں کہ جس کی تقدیر میں لکھا ہوا اس کو ہو جانا۔ احتیاط ہے ایک حد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، آپ دعائیں پڑھیں، ذکر اذکار کریں، ماسک لگا لیں، اور کیا کرنا ہے۔ جی علامہ صاحب، دور حاضر میں آپ ایم ایس اسلامک مووی چینل کو کیسا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوبصورت اور نیا اضافہ ہے، اور میری یہ دعا ہے کہ جلد از جلد اللہ تعالیٰ اس کو بھی 10 لاکھ سبسکرائبر تک لے جائے، اور جتنے آپ کے یہ سبسکرائبر بڑھیں گے، آپ کی ابلاغ اور دین کی بات تیز تر پہنچے گی۔ مجھے پتہ لگا کہ
80,000 سے زائد سبسکرائبر ہو گئے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی خوش آئند بات ہے. جتنے اسلامک چینل, اچھا یہ بھی میں بات بتاؤں, فیس بک سے یہ میڈیم بہتر ہے. فیس بک کے اوپر بہت زیادہ پابندی ہیں, بہت زیادہ جلدی اکاؤنٹ بلاک ہو جاتے ہیں. تو یوٹیوب کے اوپر اتنی جلدی نہیں ہوتے. میں تو یہ باقی لوگوں کو بھی کہوں گا کہ سب سے زیادہ ایک بلاک کا بہترین ذریعہ یوٹیوب ہے. اب یوٹیوب کے اوپر اسلامک چینل بنائیں, یہ MS چینل اور اس طرح کے چینلز کی آپ تقلید کریں, دیکھیں یہ کیسے ان کے اتنی تیزی سے لوگ بڑھیں. علماء کرام کے ہم انٹرویو کر رہے ہیں گھروں میں جا کے, اور کرونا میں ہم نے شروع کیا تھا, اس پہ آپ تھوڑا سا تبصرہ فرما دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوبصورت اور اچھا سلسلہ ہے. اس کے ساتھ ایک علماء کی ذاتی زندگی کے گوشے بھی لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں. میں نے آپ کا وہ انٹرویو مولانا منظور صاحب والا دیکھا, مجھے بڑا مزہ آیا. اسی طرح قاری صاحب والا دیکھا, تو ہاں مطلب کہ اس کے اندر ایک اچھی, مطلب کہ ایک عمدہ تفریح بھی تھی. جب آپ نے ان سے 4 شادیوں کے بارے میں سوالات وغیرہ کیے, تو یہ اس طرح کے ماحول سے بندہ ہے کہ ماحول لائٹ بھی ہو جاتا ہے اور دین کی بات بھی پہنچ جاتی ہے. یہ بہت اچھا ایک سلسلہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ ہشام لاہی ظہیر حافظہ اللہ, اور آپ نے مکمل جو ان کے سوالات تھے آپ نے ملاحظہ فرمائے. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.